اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایون ٹی وی کے نیوز اسٹوڈیو سے میں ہوں منیبہ اختر اور میں ہوں انیسہ خالد۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ اتوار کو ہڑتال کی کال دینے والوں کی مکاری بے نقاب ہو گئی۔ عوام نے جلاؤ گہراؤ کا کلچر مسترد کر دیا۔ پنجاب میں شٹ ڈاؤن کی شرح 0 رہی۔ مریم نواز نے بسنت کی کامیابی کا کریڈٹ عوام کو دے دیا۔ کہا لاہور میں خوشیاں لوٹ آئی۔ SOPs پر عمل کرنے والے شہری اعتماد پر پورا اترے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی متعلقہ اداروں کو شاباش۔ پاکستان 2030 تک AI پر $1 ارب خرچ کرے گا۔ وزیر اعظم کا ملک کو جدید تقاضوں سے آمادہ کرنے کا عزم۔ پاکستان مشترکہ رائے پر عزم اور جوش کے ساتھ قدم بڑھا رہا ہے۔ بھارت سے میچ کھیلنا ہے یا نہیں، فیصلہ وزیر اعظم کریں گے۔ چیئرمین PCB کی شہباز شریف سے ملاقات آج متوقع۔ محسن نقوی ICC کے ساتھ مذاکرات سے آگاہ کریں گے۔ ہمیں روایتی خریف سے ٹکرانا ہے تو پہلے BCB کو مناؤ۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا بنگلہ دیش کو ریونیو سے حصہ دینے کا مطالبہ۔ چیئرمین PCB اور ICC کے مذاکرات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ پاکستان ریفارمز رپورٹ 2026 کا اجرا وقتی فیصلوں کے بجائے دیر پا نظام کے لیے ادارہ جاتی اصلاحات ہیں۔ ڈیجیٹل نیشن ایکٹ 2025 کے نفاذ سے معیشت کے لیے قومی فریم ورک قائم ہوا۔ الیکٹرانک ڈریم ترمیمی ایکٹ کے ذریعے ڈیجیٹل احتساب مضبوط ہوا۔ سکل ٹیگ پاکستان کے تحت 27 سے انٹرنیز عملی میدان میں تعینات۔ پاکستان ریفارمز رپورٹ 2026 جاری۔ اور سانحہ بھاٹی گیٹ صلح کی بنیاد پر 5 ملزمان کی رہائی کا حکم۔ مزید کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتے مدعی کا عدالت میں بیان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کی جانب پڑھیں اور آپ کو بتائیں۔ جلال پور پیروالا کے نوائی علاقے نوراجہ بھٹہ میں سیلاب ریلے تو تھم گئے، لیکن تباہی کی داستانیں آج بھی زندہ ہیں۔ غریبوں کے گھر ملبے کے ڈھیر بن چکے ہیں، چھتیں بہہ گئی، بچے اور عورتیں کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ سروے ٹیمیں آئی، تصاویر بنائی، فہرستیں تیار کی، مگر متاثرین کو $1 بھی امداد نہ مل سکی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے اعلان کے باوجود نوراجہ بھٹہ کے سیلاب متاثرین آج بھی حکومتی مدد کے منتظر ہیں۔ علاقہ مکینوں نے فوری نوٹس اور امداد کی اپیل کر دی۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ایون ٹی وی کے نمائندے اختر جلال پوری سے۔ جی اختر، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں؟ جی، اس وقت موجود تحصیل جلال پور پیروالا کا نواحی علاقہ نوراجہ بھٹہ نز 87 چک 87 mm موجود ہوں، جہاں پر سیلاب کی تباہ کاریاں تو رک گئی، لیکن لوگوں کے درد کم نہ ہو سکے۔ لیکن سروے تو ہوا، لیکن ابھی تک میسج نہیں آیا۔ جو میرے ساتھ اس ٹائم متاثرین موجود ہیں ان سے جانتے ہیں۔ جی سر، کیا مسئلہ ہے، کیا پرابلم ہے؟ ہمیں کوئی امداد نہیں ملی ابھی تک، نہ پیسے آئے۔ تو سروے کروایا تھا آپ نے؟ جی سروے کروایا تھا ہم نے، تو اس کے بعد ابھی تک امداد نہیں؟ امداد نہیں آئی۔ تو اور میرے ساتھ ایک اور بھی متاثرین موجود کرا ہے، اس سے جانتے ہیں۔ جی سر، کیا کہیں گے آپ؟ یار یہ نا سیلاب آئی، سارا کوئی ٹوٹا پجا تواڈے سامنے ہے، سروے وغیرہ ہو گئے، لیکن ساڈے کو کوئی پیسے پوسے تو آئے نہیں۔ اسی تو ہجے بیٹھے ہاں، سردی پتہ نہیں اسی کس طرح گزاری آ سردی دے وچ نکے نکے بچے آ پدھر دے اوتے بیٹھے ہاں، سارا کوئی ٹوٹا پجا تواڈے سامنے آ۔ کچھ آر نے ہون بڑھائیے، کتھوں بڑھائیے؟ اسی تو روٹیوں تنگ ہاں۔ آپ حکومت سے کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں؟ اسی کہنے کو سانو کوئی امداد کرو، ساری دنیا دی امداد ہوئی وچ جڑے 2-4 بندے رہ گئے انہاں نوں پوچھے ہی کسے نے نہیں، پتہ نہیں کی رولا وا، سانو تو سمجھ نہیں آندی بھی کی رولا کی آ۔ جی بالکل، ان کا یہی مطالبہ ہے CM پنجاب سے کہ جو ان کا سروے ہوا ہے ابھی تک میسج نہیں آیا، کیونکہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو کھلے آسمان تلے، اتنی سخت سردیوں میں کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ لیکن ان کا حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ ان کا جو سروے ہوا ہے ان کو پیسے دیے جائیں تاکہ یہ اپنا گھر بنوا کر بچوں کا سر چھپا سکیں۔ جی اختر، تفصیلات کے لیے بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کامرا شرکی فلاحی کمیٹی گاؤں کے فلاح کے لیے اپنے کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ فلاحی کمیٹی نے ختم نبوت چوک اور محلہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب بورڈ حافظہ اکرام، مفتیان اکرام و علماء کرام کی موجودگی میں نصب کیا۔ ختم نبوت چوک کے نام سے لگنے والے بورڈ کے حوالے سے مفتیان اکرام نے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا اور فلاحی کمیٹی کے اچھے کاموں کو سراہا۔ اس موقع پر انٹرنیشنل ختم نبوت مونومنٹ کے مرکزی قانون دان مفتی مظہر جاوید، ایڈوکیٹ، انٹرنیشنل ختم نبوت مونومنٹ کے جنرل سیکرٹری مفتی زبیر، مفتی عبدالباسط نقشبندی، مولانا قاری ملک یاسر، قاری محمد تاج، مشہور نعت خواں محمد زبیر قاسمی، اکاشہ امین، سعید نثار، حافظ ابو بکر، گاؤں کے نوجوان سمیت بچوں اور بوڑھوں نے اس موقع پر شرکت کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ایون ٹی وی۔